السلام علیکم ویورس، یہ گفتگو اگرچہ جو ہمارے اس وقت کرنٹ افیئرز ہیں اور جو حالات حاضرہ ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن ہے اہمیت کی حامل۔ اس لیے یہ گفتگو آپ مشرق ڈیجیٹل اور اشرف سہیل آفیشیل دونوں پر سن سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، آج میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، لائر ہیں بائی پروفیشن اور کچھ انتظامی امور بھی دیکھتے ہیں، ہارون انور صاحب۔ ہارون انور نے مجھ سے کہا کہ سر ایک کام ضرور کریں کہ ہم لائر ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، اور جب عدالت میں جاتے ہیں تو جج صاحب کے پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، اردلی یا جو بھی ان کا نام ہے، انہوں نے شیروانی پہنی ہوتی ہے، اور کبھی ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں، جو بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پر جو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، استقبالیہ گیٹس پر، انہوں نے بھی شیروانی پہنی ہوتی، اور کہتا ہے یہ دیکھ کر نا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ شیروانی کا جو استعمال اس سطح پر ہوا، درجہ چہارم کے ملازمین کے لیے جو استعمال ہوا، یا ہوٹل کے استقبالیہ پر کھڑے ملازمین کے لیے جو استعمال ہوا، وہ دراصل انگریزوں نے شروع کروایا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے جو اکابرین ہیں یا راجے مہاراجے جو ہیں یا جو سلطان ہیں وہ شیروانی پہنتے تھے، تو اس شیروانی کو یا شیروانی پہننے والوں کو ان کی تذلیل کے لیے اور ان کو ڈسکرج کرنے کے لیے، لوگوں کو ڈسکرج کرنے کے لیے کہ آپ کے جو بڑے ہیں ان کے پہناوے کی یا لباس کی جو قدر و قیمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیروں کو اور ویٹروں کو اور جو ججز کے پیچھے کھڑے آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہیں لوگ ملازمین درجہ چہارم کے، ان کو یہ شیروانی پہنا رہے ہیں۔ پاکستان بننے تک یا تقسیم ہند تک تو چلیں یہ جبر برداشت کر لیا گیا کہ ان کی حکومت تھی انگریزوں کی اور انہوں نے ایسا کیا، لیکن آفٹر دا کریشن آف پاکستان یہ جو روایت ہے آج 79 ایئرز ہو گئے ہیں، یہ ایسے ہی چلتی جا رہی ہے۔ کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ خدا کے لیے یہ غلامی کی جو سوچ ہے اس سے ہم باہر نکلیں، اس سے ہم کیوں باہر نہیں نکل پا رہے ہیں؟ اور پھر شرم آتی ہے اس بات پر کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہیں یا صدر مملکت ہیں یا قومی لباس جو ان سا ہے اس کا بھی شیروانی ایک حصہ ہے، اور پرائم منسٹر شیروانی پہنتے ہیں اکثر جب کوئی خاص تقاریب ہو، ہم ان کو بھی بے قدر کرتے ہیں، اس لباس کو بھی بے قدر کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور واقعی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس سوچ سے نہیں باہر نکل پا رہے ہیں جو غلامی کی سوچ جاتے جاتے ہمارے دماغوں میں گھسا دی انگریزوں نے۔ انہوں نے تو یہ کیا، ان کو تو جائز ہے کہ ان کی ضرورت ہی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، پاکستان بننے سے پہلے جب سب کانٹیننٹ یا بر صغیر یا ہندوستان تھا تو اس وقت جو بیوروکریسی تھی، جو ایڈمنسٹریشن کے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، جیسے ایس ایس پیز، ڈی سی صاحبان، کمشنر صاحبان، ان کا یہ گورنر صاحب جو تھے یہ سارے انگریز تھے، نیچے جو عملہ تھا ان سے وہ کام لیتے تھے، لیکن ان کی دھاک بٹھانے کے لیے ان کے جو گھر تھے، رہائش گاہیں تھیں، وہ سینکڑوں درجنوں کنالوں پر بنائی گئیں۔ آپ یہ لارنس گارڈن دیکھ لیں، یہ لارنس گارڈن صرف لاہور کے گورنر کے لیے مختص تھا، سامنے گورنر ہاؤس تھا، اور گورنر ہاؤس کے سامنے یہ اتنا بڑا لارنس گارڈن، باغ جناح جیسے ہم آج کل کہتے ہیں، بنایا گیا، اور لکھا ہوا تھا انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ، انڈین اور کتے الاؤڈ نہیں ہیں یہاں۔ اب بھی کوئی نہ کوئی وہاں پہ تختی ایسی مل جاتی ہے۔ تو یہ جو گورنر ہاؤس اتنا بڑا بنا ایک گورنر کے لیے، اور ایک ڈی سی کے گھر کے لیے پتہ چلتا ہے کہ 90 کنال کا گھر ہے، یہ انہوں نے تو بنا لیا کہ انہوں نے اپنے ڈی سیز کی، اپنے گورنرز کی، اپنے کمشنرز کی، اپنے پولیس افسران کی ایک دھاک بٹھانی تھی عام آدمی کے اوپر، ان کو ایک پروٹوکول دینا تھا۔ لیکن جب یہ ملک بن گیا تو پھر تو اس دھاک کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ڈی سیز بھی پاکستانی ہیں، اور آپ کہہ لیں کمشنرز بھی پاکستانی ہیں، پولیس افسران بھی پاکستانی ہیں، گورنر صاحب بھی پاکستانی ہیں، لیکن ہم اس مائنڈ فریم سے باہر نہیں نکل سکے۔ یعنی وہ گورے انگریز چلے گئے اور یہ کاٹھے انگریز ان سے انہوں نے تسلط کر لیا، اور یہ وہی لگژریز اور وہی میرات انجوائے کر رہے ہیں، اور کسی کو احساس نہیں۔ باتوں کی حد تک تو ہم بہت بڑھ کے مارتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی گورنر ہاؤس کو میں ختم کر دوں گا، سکولز بنا دوں گا، یہ کر دوں گا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈھاک کے 3 پات ہیں۔ یہ بڑے المیے ہیں، یہ قوموں کی جو سوچ ہے اور قوموں کی جو فکری سطح ہے اس کا تعین کرتے ہیں۔
آپ ایک اور کام کر کے دیکھیں, آپ آبزرو کریں, ایک سروے کر لیں, اپلیکیشن لکھائیں, آپ اردو میں درخواست لکھوائیں لوگوں سے. وہ شروع یہ کریں گے کہ فدوی, بندہ یہ کہتا ہے, بندے کے ساتھ یہ کیا جائے. یہ جو بندے کا لفظ ہے یا فدوی کا لفظ ہے, یہ تو غلامی کی علامت ہے. یہ انگریز کے لیے لکھا جاتا تھا. ہم آج بھی اسی, آپ کہہ لیں کہ کیا اس میں وہ جو گمبھیرتا ہے اس میں گھرے ہوئے ہیں. پاجی کے وکھیاں چور ہوئیاں, مڑ کے ویکھیا تے کھوتی بوڑ تھلے. یعنی ہماری سوچ نہیں بدل رہی ہے, ہماری فکر میں, سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. آپ سرکاری اداروں میں دیکھ لیں, آپ کہہ لیں اپنے جسے کہہ لیں قوانین کو دیکھ لیں, آپ اوورال سسٹم کو دیکھ لیں, ایڈمنسٹریٹو آپ کہہ لیں جو ڈسپلنری جو SOPs ہیں ان کو دیکھ لیں. میجورٹی آف دیم آر بلانگ ٹو پری پارٹیشن لا اینڈ آرڈر. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلے تو گئے یہاں سے انگریز, لیکن ان کا جو ایک فکری ظلم تھا وہ ابھی تک جاری ہے, اور ہم بڑی خوشی سے اس میں جیسے کہہ لیں کہ ایڈجسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو. ایسی آوازیں اٹھانے کی واقعتاً ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. میں اس حوالے سے بہت شکر گزار ہوں آج جو گفتگو ہوئی اور جس طرح انہوں نے توجہ دلائی. ہمارے دوست ہیں جو, ان کا نام میں ذرا دوبارہ سے رپیٹ کر دوں, ہارون انور صاحب. انہوں نے جو کہا وہ قابل قدر بات ہے, بہت اہم نشاندہی ہے. میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج کل تو معاملات چل رہے ہیں, پاکستان صلح صفائی کروا رہا ہے اور ایران امریکہ جنگ روکوا رہے ہیں, ہم اللہ نے بڑی عزت دی ہے, وقار میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ان دنوں میں جنگ کی باتوں میں یہ باتیں شاید کوئی نہ سنیں, لیکن جو سننے والے ہیں وہ سنیں. اور خاص طور پر ایسے فیز میں کہ جب پاکستان ایک نئی آپ کہہ لیں جہد کی طرف جا رہے ہیں, اپنی قومی اور سماجی زندگی کے اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں, عزت, وقار, سلامتی, استحکام اور سیلف رسپیکٹ کے نیکسٹ فیز کو آپ کہہ لیں کہ وہ پکڑ رہا ہے. تو اس میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس سوچ سے باہر نکلا جائے. اس سوچ سے اگر قوم باہر نہیں نکلے گی تو پھر اس کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ ابھی بھی ہم وہ جو غلامانہ سوچ ہے اس سے باہر نہیں آئے. یہ صرف میری ہی ذمہ داری نہیں ہے, اس معاشرے کے ہر ذمہ دار شخص کا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر توجہ دیں. انگریزوں نے جو نظام بنایا تھا یہاں پہ آ کر انہوں نے بنایا تھا غیروں کے لیے, غلاموں کے لیے. اپنے ملک میں ان کا یہ نظام نہیں ہے. اپنے ملک میں ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہتا ہے, اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جا کے دیکھیں, وہ ایک فلیٹ ہے, اپارٹمنٹ ہے ایک, جس میں وہ رہتا بھی ہے اور نیچے اس کا دفتر بھی ہے. انگریزوں کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو دیکھیں, وہ اس طرح سے نہیں رہتے جیسے ہمارے یہاں پہ انہوں نے اپنے DCs وغیرہ کو رکھا تھا. وہاں پہ وہ معاملات اور ہیں, اور یہاں کے جو افسران انگریزوں کے تھے وہ جب واپس گئے تو انہوں نے ان کو مکس اپ نہیں ہونے دیا اپنے معاشرے میں کہ باقی لوگوں کو ہمارے کو خراب نہ کر دیں. سو ایکویلٹی ان سوسائٹی, سپرمیسی آف لا, اور ایک ایسی اپروچ جو سیلف رسپیکٹ پر ہے, اس کے لیے ہمیں اس طرح کی جو غلامانہ ذہنیت کی عملی علامتیں ہیں ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہر فرد کا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. مجھے امید ہے کہ اس گفتگو کو ایک ہائی اسپرٹ آف نیشن کے ساتھ, ایک آپ کہہ لیں کہ جو قومی سوچ کے بلند ترین آپ کہہ لیں کہ احساس کے ساتھ سنا بھی جائے گا, سمجھا بھی جائے گا, اور اس حوالے سے ہم عمل بھی کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان آئندہ باد.